بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سر، 3 خبروں میں خبر اتنی بڑی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ اور سر، جس بندے نے خبر دی ہے نا، کہ اس بندے کی اس طرح کی خبروں پر شک ہی کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ایک بہت بڑا سرکل ہے، بہت بڑا دائرہ ہے اس کے گرد، لیکن اس کی اس طرح کی خبروں پہ کیونکہ وہ اب اس کو جو خبر کا جو سورس ہے نا، جو گیٹ ہے نا، وہ ہی بڑا طاقتور تھا نا۔ کم از کم جب میں سورس بتاؤں گا، جب آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان صاحب نے مکمل طور پر کیا بریف کیا، اس کو پھر سیکنڈ کس کس طریقے سے کیا گیا ہے، اور یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جس کو ہم نورا کشتی کہہ رہے ہیں جو چل رہی ہے، کس کے بس چل رہی ہے، ہر ایک کے کان تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ ڈرافٹ اپنے تیاری کے آخری مراحل پہ ہے۔ پھر 18ویں ترمیم کیا ہے، اس کا اس کے اندر کتنی بڑی قربانی دینی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کم از کم اتنا میں آپ کو بتا دوں سبھی لوگ کے بعد، یہ تو خیر مجھے اور آپ کو بہت اچھا اندازہ، لیکن یہ بات طے ہو جائے گی کم از کم پارلیمانی نظام میں، یہ جو اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے نا، یہ اسی طرح ہی لائی جا رہی ہے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی۔ یعنی سو کالڈ پارلیمنٹیرین سامنے ہوں گے، لیکن اصل لانے والے کہیں اور ہیں، کیونکہ سورس کا جو سورس ہے نا، جو بندہ خبر بتا رہا ہے، کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ دیا نا میں نے بڑی ہنٹ؟ جی ہاں۔ اس کے علاوہ سر، دیگر جو 2 اور خبریں ہیں، اس میں جی گنڈا پور کو حد یاد دلائی گئی ہے، وہ بھی جنید اکبر صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بندے کو نوکری سے برطرف کرنے کا جو مطالبہ کیا، بالکل معیار پہ کیا، میرٹ پہ کیا، جس طریقے سے حد ہی ہو گئی تھی، وہ بڑا کام ہے۔ کپتان کے سیاسی جانشین کا باقاعدہ طور پر اب جسے کہتے ہیں نا ڈسکشن ود ان فیملی بہت زیادہ ہو چکی ہے جی۔ اس میں علیمہ خان صاحبہ کا نام جس طریقے سے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جی۔ اور ٹرمپ نے جو 20 نکات دیے تھے سر، اس کے چیتھڑ ہو گئے رات کو، پھر بڑا تگڑا بڑا حملہ ہوا جی۔ اسرائیل کا آرمی چیف اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، حماس کیا کہہ رہا ہے، قطر کیا کہہ رہا ہے یہ اہم چیزیں جو میرا اور آپ کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ذرا میں جنید اکبر صاحب سے شروع کرتا ہوں جی۔ آپ کو پتا نا جی، ایمل ولی خان کی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ تھا۔ وہ ایمل ولی خان جو پاکستان تحریک انصاف پر ہر اس حد تک گیا جس کا، اگر بات صرف سیاسی چپکلش کی ہو، جس کی انتہا کوئی نہیں، عمران خان صاحب سے متعلق، پھر علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق، لیکن بڑا غیر معمولی سا رسپانس تھا جب اس کی سیکیورٹی مرکز نے واپس لی نا، اور پھر آئی جی نے صوبے کی بھی سیکیورٹی واپس لی، پھر باقاعدہ علی امین گنڈا پور بیچ میں انوالو ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو شہزادے صاحب ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں جناب، وہ سامنے بیچ میں آ گئے، اور اس ترجمان کے علاوہ سر اور بھی چیزیں سنیں جی۔ اس فراز مغل کے علاوہ بیرسٹر سیف بھی آ گئے سامنے، ہو تو انہوں نے اینڈ ہی کر دی جب فراز مغل نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کی سیکیورٹی اگر آپ کو نہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، ہم مرکز کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہم آپ کو وہ سیکیورٹی دیں گے جو آپ کا حق ہے۔ آپ نے جو 12 14 16 بندے جن شخصیت کے کہے، وہ آپ کو ڈھونڈ کے ابھی تک آپ تھوڑی دیر تک پرووائڈ کیے تھے، پھر رات کو پرووائڈ بھی کیے۔ 12 ادر سیکیورٹی گارڈ ولی باغ کے اوپر تعینات بھی کر دیے گئے، جو ایم ایل ولی نے کہا تھا وہ اینڈ کر دیا کہ اگر آپ کو سیکیورٹی پھر بھی کم لگے تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہم آپ کی بھیجو سر، یہ کرائے کے سیکیورٹی گارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رات کو جنید اکبر جو کچھ بھی کر لیں، پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ ہیں جی خیبر پختونخوا کے، تو جنید اکبر کی کپڑا عہدہ تو ہے نا۔ انہوں نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ترجمان فراز مغل کے حوالے سے، انہوں نے کہا ایک روز میں اس کو ہٹانے کا میں مطالبہ کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں فراز مغل کو ہٹا دیں۔ ایک آڈیو پیغام آیا مبینہ طور پر، میں نے کنفرم کیا، بالکل صحیح ہے، 24 گھنٹے کے اندر فراز مغل نے چاہیے، اتنا کیا ہو گیا اس بندے کو؟ یعنی یہ بھی کمپرومائز ہو گیا بھائی۔ بیرسٹر صاحب سے متعلق تو الزام ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، طاقتوروں کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ان کے متعلق، تو یہ فراز مغل کو بھی یہی کر دیا ہے۔ یعنی علی امین گنڈا پور اور اس کے دائمہ کے تمام لوگ ایسے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے ایسے نمونے پیدا کیے ہیں، میں نے ٹویٹ میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ کی ٹیم مشکلات کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے، اب اس کے بعد اگر یہ فوکل پرسن رہا تو پھر میں جواب دوں گا، اور سب کے نوٹس میں لے کر آ رہا ہوں۔ یہ جنید اکبر صاحب نے کہا، تو یہ بات بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے۔ مجھے بھی بڑی غیر معمولی سی چیز لگی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف چند فون شون کھڑکے ہیں، ولی خان بھائی امپورٹنٹ ہے، کیا ہے کیا نہیں، ادھر اوقات دکھائی جا رہی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے ایم ایل ولی کو کہ تم اپنے کینڈے میں رہو۔ آج ایم ایل ولی نے سینٹ میں آج خطاب کرنا ہے، دیکھتے ہیں وہ کس کس کی، کم از کم پی ٹی آئی کو نہیں دھوئے گا۔ آج وہ بتائے گا کہ تنظیم سازی کون کر رہا تھا، آج وہ بتائے گا نواز شریف صاحب کی سیٹ جعلی تھی، آج وہ بتائے گا مریم نواز کی، آج وہ بتائے گا
کہ شہباز شریف صاحب کی سیٹ کون سی تھی، آج وہ سب کچھ بتائے گا کیونکہ اس کا صحیح علیحدہ سے تگڑا ہے. جی ہاں، یہ سب کو پتا ہے کہ ایمل ولی خان کا ووٹ آنا کب ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ وہی ایمل ولی خان تھا نا. تو 27ویں آئینی ترمیم میں بھی اس کا آنا، وہ بھی کیا چیز ہے وہ سن لیں جی. رات کو بیرسٹر صاحب کا کہتے ہیں ایمل ولی خان کو وفاقی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے سامنے تنہا نہیں چھوڑیں گے. واہ 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 واہ. بیرسٹر صاحب اتنا تو آپ کبھی نواز عمران خان صاحب کے لیے نہیں بولے، اتنا تو 26ویں وہ جو 26 نومبر کے بعد ہونے والے شہداء کے والے سے آپ نہیں بولے، اتنا تو وہ جو مبینہ ڈرون حملوں کا جو الزام تھا اس پہ نہیں بولے، اتنا تو وہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اس پہ آپ نہیں بولے. سر آپ کو ایمل ولی کا اتنا غم؟ سر نارمل چیزیں رہنے دیں. ایمل ولی خان پریشان نہ ہو، وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق سیکورٹی یقینی ہے. ایمل ولی خان پریشان نہ ہو، میں ذاتی طور پر ان کو سیکورٹی دوں گا. بھائی تو گن مین ہے. یہ بیرسٹر سیف صاحب کر رہے ہیں، یہ بیرسٹر سیف صاحب کر رہے ہیں. اور بھی سنیں سر، وہ سنیں، یہ چیزیں غیر معمولی ہیں نا. پھر میں آپ کو بتایا ایمل ولی کی سیکورٹی کے لیے 12 پولیس اہلکار نا ولی باغ جا کے تعینات کر دیے گئے. تو یہاں یہ چیز ہے. اچھا ادھر حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے دنیا نیوز پہ. آپ کو پتا ہے سابق بہنوئی ہے جی عمران خان صاحب کے، نورین صاحبہ کے ہسبینڈ. انہوں نے کہا عمران خان کے سیاسی جانشین علیمہ خان ہے، یہ بات طے ہے. خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کی جانشین علیمہ خان ہوں گی. اس وقت واحد وہ ہیں جو عمران خان کی مزاحمت کا بیانیہ لے کے چل رہی ہیں، اور یہ مزاحمت کا بیانیہ صرف اور صرف علیمہ خان کے پاس ہے. نواز شریف کا بیانیہ مریم نواز نے اٹھایا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ بے نظیر نے اٹھایا تھا، اسی طرح عمران خان کا بیانیہ علیمہ خان اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی اس لیے باہر نہیں آ رہے، ڈر رہے ہیں باہر آنے سے، سوشل میڈیا سے ان کو خوف ہے. انہوں نے کہا ایون میرا بیٹا بھی اگر باہر آ گیا تو کہیں گے کوئی ڈیل ہو گئی ہے. بہرحال یہ ماننا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. میں نے کہا میں بس اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ خبر اتنی ہے جو انہوں نے کہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کے بیانی کا، اگر کوئی وزن اٹھا رہا ہے تو واحد اس کی بہن اٹھا رہی ہے. تبھی تو کردار پہ کہ ایم آئی کے ساتھ ہے، وہ فلانے کے ساتھ ہے، سب بکواس ہے. کچھ رشتوں کو پیوریفائڈ اور پاک ہی رہنے دیں. ہر رشتے میں گند نہ ڈالیں، ہر رشتے میں گند نہ ڈالیں. مگر یاد ہے ہاں آج توشہ خانہ کی سماعت ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہونی ہے، اور اگر یہ واقعی روزانہ کی بنیاد پر ہوئی تو 3-4 دن میں یہ کیس اپنے فیصلے کے تک پہنچ جائے گا. اور آج عمران خان صاحب کا پیغام بھی اس سلسلے میں آئے گا. ایک دن پہلے ان کی سالگرہ تھی، بیان میٹر کرتا ہے. ادھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے عظمہ بخاری صاحبہ نے ظاہری بات ہے چیلنج بھی بیسکلی شرجیل میمن صاحب نے دیا تھا، پھر عظمہ بخاری صاحب نے قبول کیا مناظرے کا یا مذاکرات کا جو کچھ بھی ہے. تو رات کو شیلا رضا صاحبہ کہتی ہے عظمہ بخاری نہایت انسیکیور منسٹر ہے. نہیں میں نے پہلے پیپلز پارٹی میں تھی نا، پھر انہوں نے تو قبلہ جب بدلا اس وقت مریم نواز اور نواز شریف صاحب سے متعلق عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیوز ہیں، وہ بہت کچھ کہتی تھی. میں کہ اس وجہ سے تھوڑا سا ضرور زیادہ فیوچرسٹک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا وہ ایک انسیکیور منسٹر ہے. ہم نے مریم نواز کو تو مشورہ ہی نہیں دیا، ہم تو مشورہ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. مریم نواز کیوں جواب دے رہی ہے؟ اور مریم نواز کو تو بلاول بھٹو تو کوئی جواب نہیں دے گا. انہوں نے کہا ان کے لیے کارکن کافی ہیں. مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو کا ایک سٹینڈر ہے، مریم نواز اس سٹینڈر پہ پورا نہیں اترتی ہیں. میں کہا بڑی طے بات ہے، بڑی طے بات ہے کہ ہم نے جواب دینا ہی نہیں ہے جی اس سلسلے میں. جی یہ انہوں نے کہا. اچھا اس کے ساتھ ایک اور خبر پھر میں آپ کے ساتھ دوسری چیزیں شیئر کر دیتا ہوں جی. اور وہ خبر تھی 27 یعنی ترمیم آ رہی ہے، اور یہ خبر بریک کی ہے کسی اور نے نہیں جی، حسن ایوب صاحب نے. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور جس میں سب سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم کی کاٹ اجاڑ ہوگی، کیونکہ اس پہ بجٹ ٹیکس وغیرہ تمام چیزیں. تو 18ویں آئینی ترمیم میں تو صوبوں کو یہ تمام چیزیں تفویض کر دی گئی ہیں. انہیں کہ سلسلے میں تمام لوگوں کو رابطے میں بھی لے لیا گیا ہے، لوپ میں بھی لے لیا گیا ہے. ڈرافٹ کی بہت سی چیزیں شیئر بھی ہو چکی ہیں ویری قریب. اب حسن ایوب کو ہمیشہ طاقتوروں کا راوی کے نام سے یا ان چیزوں کے دیکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک خاص لائن ملتی ہے کہ بھائی آپ یہ چلا دو تو چلا دو تو چلا دیتے ہیں. کم از کم نون لیگ ان کی بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے، اور کبھی کبھی سسٹم کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں. انہوں نے بہرحال بتا دیا. تو تبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک حرارت کریٹ کی گئی ہے نا پنجاب اور سندھ کے حوالے سے، یہ اس وجہ سے کریٹ کی، سب کو پتہ چل گیا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے.
اب ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. دس از کال ہائیبرڈ سسٹم. کاش 1990 کی دہائی میں آ جاتا تو کمال ہو جاتا. وہ کال خواجہ آصف صاحب کے. تو یہ سسٹم ہے جس کی ساری یہ پروردگی ہے، جس پہ یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ جس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے یہ تمام افراد نظر آ رہے ہیں. اچھا، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اسرائیل کے چیف آف سٹاف کہتے ہیں رات کو حملہ ہوا ہے سر. رات کو حملہ 19 افراد غزہ کے اندر شہید کیے گئے ہیں. یہ ٹرمپ کے 20 نکات کے بعد رات کو حملہ ہوا ہے. اسی پر اسرائیل کے چیف آف سٹاف کہتے ہیں مہم ختم نہیں ہوئی، کوئی جنگ بندی نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں. اگر یہ سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو لڑائی ہم دوبارہ شروع کریں گے. انہوں نے آلریڈی کی ہے. پھر حماس نے اس کا العربیہ کو انٹرویو دیا. حماس کہتا ہے ہم نے بین الاقوامی نگرانی میں فلسطینی مصری ادارے کو اپنے ہتھیار دینے پہ اتفاق کر لیا ہے. فلسطینی اور مصری ادارے، یہی کہا تھا نا کہ فلسطین میں سے آپ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے تو ہم ہتھیار گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بین الاقوامی نگرانی میں فلسطینی اور مصری ادارے کو اپنے ہتھیار دینے پہ اتفاق کر لیا ہے. ہم نے امریکہ کو اس سلسلے میں آگاہ بھی کر دیا ہے. اور ٹرمپ نے غزہ معاہدے پہ کہا کہ اسرائیل کے لیے بہترین معاہدہ ہے اور سب کے لیے بہترین ہے، عرب دنیا، مسلم دنیا، پوری دنیا کے لیے بہترین ہے. حماس کے سورس نے العربیہ سے کہا ہے کہ وہ ریسیوڈ امریکن گارنٹیز، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نے گارنٹی دی ہے وایا قطر فار پرماننٹ اسرائیل وڈرال. ہمیں یہ زبان دی گئی کہ یہاں سے اسرائیل مستقل طور پر چلا جائے گا، تب ہم یہ جو ہتھیار ہیں وہ گیو اپ کریں گے. مزید بتایا کہ وی ہیو بگن کلیکٹنگ دا باڈیز آف دا اسرائیلیز، اور جو مر گئے نا اسرائیلی، ہم ان کی باڈیز کو ذرا کلیکٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہیو ریکویسٹڈ ٹو ہولڈ دا بمبنگ ٹو کمپلیٹ دا مشن، اور اس کے لیے بمبنگ ذرا روکیں تاکہ ہم وہ باڈی سے نکالیں کہ ہم نے زندہ اور مردہ دونوں لوگ دینے ہیں نا اسرائیلی. حماس نے کہا وی ہیو ایگریڈ ٹو ہینڈ اوور ویپنس ٹو فلسطینین ایجپٹ بڈی انڈر انٹرنیشنل سپرویژن، وی انفارمڈ امریکہ فار ایگریمنٹ اینڈ اوور ویپنس. یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی ہیں جی. اچھا جی، یہ چیز ہے. بہرحال ٹرمپ نے رات کو ایک بار پھر تصویریں جو کل اسرائیل کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے جو لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں نکلے تھے، رات کو میڈرڈ میں 2.5 لاکھ افراد نکلے تھے، اور اس کے علاوہ اٹلی میں بہت بڑا جلسہ تھا، لوگوں کی گیدرنگ تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں تمام کی تصاویر دیکھے گئے. دس از دا بیسٹ موقع فار اسرائیل. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قدر کرو، عزت کرو، یوں ذلیل نہ کرو. بہرحال اس گو مگو کی کیفیت کے اندر رات بھر میں 19 افراد شہید ہو چکے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد الوال محمد.